ناظرین 29 سپٹمبر 2025 یہ احتجاج کی کال ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ 3 4 5 دن رہ گئے، ٹوٹل 4 دن رہ گئے، قریباً 4 دن کے بعد لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہوگی۔ اس احتجاجی کال پر بات کرنے سے پہلے ریاست میں کیا کچھ ہوتا ہے، ریاست کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں، یا اس کے متعلق تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ریاست کے اندر جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں، مزاحمتیں ہوتی ہیں، اور جو ریٹ ہوتی ہے ریاست کی، وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے۔ اکثر بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ریاست کی ریٹ قائم رہنی چاہیے۔ یہ سارا کچھ لفاظی چیزیں ہیں جو بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں، جن کا بظاہر مطلب کچھ کا کچھ ہوتا ہے، لیکن پیش کچھ کا کچھ کیا جاتا ہے وہ مقتدرہ کی طرف سے، ایک سیاسی نظام ہے اس کی طرف سے، اور ایک سیاسی اشرافیہ ہوتا ہے اس کی طرف سے، جس سے خطرہ ہوتا ہے اس پورے پس منظر، اس تحریک سے، اس احتجاج سے، اس مزاحمت سے۔ اس کی ذات کو، اس کے مفادات کو، اس کی مفاہمت کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس نعرے کے پیچھے اور اس بیانے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ قائم رہنی چاہیے، اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ریاست بیسیکلی ایک ادارے کا نام ہے، اور اس ادارے کی عملی شکل بیسیکلی ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کے 5 بیٹے، 2 بیٹیاں، 7 بیٹے، 2 بیٹیاں، 10 بیٹے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، سب پر محبت برابر تقسیم ہوتی ہے، کسی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ ریاست اس ادارے کا نام ہے جسے ماں کہتے ہیں۔ ریاست بیسیکلی ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ ریاست وہ ادارہ ہوتا ہے جو بالکل ماں کے جیسا، اس کا جو عملی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ماں کے جیسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جب کفالت کرتی ہے اپنے بچوں کی، وہ نگہداشت میں جب رکھے جاتے ہیں اس کے بچے، اور وہ پرورش کا پورا دورانیہ، پورا پیریڈ اور ساری زندگی کا، اس میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہوتا ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے بیٹے کو نوازا جاتا ہے زیادہ محبت دے کر، چھوٹے بیٹے کو اس محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا درمیانے بیٹے کو محبت اس حساب سے اور دوسرے کو برابر تقسیم۔ چھوٹے بیٹے کو تکلیف ہوگی تب بھی ماں کو تکلیف ہوگی، ماں بے چین ہوگی، بڑے بیٹے کو تکلیف ہوگی تب بھی۔ ایون کہ کوئی لولا اور لنگڑا بیٹا ہے، جو معذور بیٹا ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، جو اس کے کام نہیں کر سکتا، بازار نہیں جا سکتا، اس کے لیے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کے معاشی میکنزم کا حصہ نہیں بن سکتا، ماں اس کی بھی برابر کفیل ہوتی ہے اور اس کی کفالت بھی برابر طریقے سے کرتی ہے، اس پر بھی اپنی پرورش اور محبت نچھاور کرتی ہے۔ اور ماں تو ایسی ہے کہ جو بچہ جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اب ہماری آزاد کشمیر کی ریاست، یا ہماری جو ریاستیں ہیں جو کمزور نوعیت اور کمزور بنیادوں پر کھڑی ہیں، ان کے بیانیے کمزور، ان کے اندر جو مقتدرہ ایک اشرافیہ ہے، جو اشرافیہ کی سی ایک شکل ہے، وہ جب عملی طور پر اپنا نظام سیاست، نظام حکومت قائم کرتا ہے، تو وہ اپنے مفادات کو چھپانے کے لیے مفاہمت کی پالیسی اپناتا ہے، اور وہ رسمی اور روایتی باتیں کرتا ہے، اور وہ من گھڑت بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور مد مقابل ریاست کو کھڑا کرتا ہے ان
مزاحمت کرنے والوں کو کے مد مقابل، احتجاج کرنے والوں کے مد مقابل وہ پورے کا پورا اشرافیہ جو ہے وہ اس ریاست کے نظم کو دراصل اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جب ریاست بھرپور طریقے سے معروم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اپنے حقوق کی ادائیگی میں، جو حقوق اس نے برابر کے ادا کرنے، سب پر برابر کے تقسیم کرنے، اس میں کوئی لولا ہے، لنگڑا ہے، کمزور ہے، عام رعایا ہے، کوئی مقتدرہ ہے، سب کے حقوق قانونی حیثیت میں برابر رکھے جائیں گے، انتظامی حیثیت میں برابر رکھے جائیں گے، سب کے حقوق انسانی بنیادوں پر رکھے جائیں گے، سب کو انسانی ترجیحات میں اس پیراہے میں رکھا جائے گا، اس کو اس پیراہے میں پرکھا جائے گا۔ ریاست جب یہ سارا کچھ کرنے میں کمزور کر دی جاتی ہے ایک اشرافیہ کی طرف سے، تو پھر وہ ریاست تو ہوتی ہے لیکن وہ کمزور ریاست بنا دی جاتی ہے، وہ ریاست بے بس ہو جاتی ہے۔ پھر اس ریاست کو آزاد کرنے کے لیے کچھ تحریکیں اٹھتی ہیں، جس طرح کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں ایک تحریک اٹھ گئی۔ اب یہ ایک منظم تنظیم ہے، اور منظم تنظیم کیا بلکہ منظم جماعت بن چکی ہے۔ اس تنظیم نے آ کر ریاست کے جو نظم ہے اور ریاست کی جو اصل اہمیت ہے اس کو بحال اور فعال کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ جو مقتدرہ ہے، وہ جو اشرافیہ مقتدرہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جس کے مفادات ہیں، جو مفاہمت کی پالیسی اپناتا ہے، وہ اپنے حلقے میں اگر ووٹ لینے جاتا ہے تب بھی وہ طبقہ ووٹ کی حد تک، اپنے مفاد اور اپنے غرض کی حد تک اپنے ووٹر سے بہتر سلوک کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے۔ جب وہ ووٹ لے لیتا ہے تو الیکشن گزر جانے کے بعد پھر اپنے ووٹر کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو مطلب پرست کوئی شخص کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مفادات کی غرض رکھنے والا ایک طبقہ ہوتا ہے، اسے اشرافیہ کہتے ہیں، مافیا کہتے ہیں۔ وہ مافیا چونکہ مقتدرہ ہوتا ہے، اس نے پوری ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے، پوری ریاست پر وہ قابض ہوتا ہے، پوری ریاست کے نظم کو، اس محبت کو گرفت میں لیے رکھتا ہے، اور ریاست کے جو انتظامی نظم ہیں جس میں سب کا خیال ہے، غریبوں کا خیال ہے، غریبوں کے حقوق ہیں، اور مالداروں سرمایہ داروں سے ٹیکس لینا ہے، وہ ٹیکس لے کر نچلے طبقے کو، مستحق طبقے کو تقسیم کرنا ہے، وہ سارے کا سارا ریاست نہیں کر پاتی، کیونکہ ریاست پر جو منتظم طبقہ ہوتا ہے سیاستدان کی صورت میں، اشرافیہ کی صورت میں، وہ حکمرانوں کی صورت میں، وہ جماعت بن کر وہ حکومت کرتا ہے اور پوری کی پوری ریاست کو گویا کہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب جب بھی اس کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک سے، تو وہ ایک ہی بیانے کے پیچھے چھپتا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہم ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے دیں گے۔ اب ریاست کی رٹ کیا ہے؟ وہ دراصل ریاست کی رٹ نہیں ہوتی۔ ریاست کی رٹ کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی ریاست کی رٹ کو کوئی معدوم کر سکتا ہے۔ ریاست کی رٹ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، ریاست کو کمزور بنا دیا جاتا ہے، ریاست کی رٹ کا بیانیہ بنا کر وہ پورے کا پورا جو مافیا اور اشرافیہ ہے، وہ جو مقتدرہ ہے، وہ جو بددیانت مقتدرہ ہے، وہ جو نظام پر قابض مقتدرہ ہے، فرسودہ نظام کی لانچنگ کرنے والا، وہ سارے کا سارا اس فریب میں عوام کو پھر مبتلا کرتا ہے کہ ریاست، آپ سب جو ہے ریاست کے تابع دار ہیں اور ریاست کی ایک رٹ ہے، یعنی ریاست کی جو شناخت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ریاست کی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ برقرار رکھتی ہے۔ مثلا ایک ماں کی شناخت کو کون معدوم کر سکتا ہے اور کون چیلنج کر سکتا ہے کہ ماں کی کوئی شناخت نہیں، ماں کی کوئی پہچان نہیں، ماں کی کوئی حیثیت نہیں؟ ماں کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایک بچہ وہ ماں کی محبت پر قابض ہونے کی کوشش کرے،
وہ مافیا بن جائے، اور باقی جو بچے ہیں، جو مستحق بچے ہیں، جن کے متعلق ماں کی محبت برابر تقسیم ہونی چاہیے، اس محبت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے، تو اس کے بعد جب احتجاج میں سارے مد مقابل کھڑے ہو جائیں اور اپنا حق لینے کی کوشش کریں، محبت کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، شفقت کی صورت میں حق لینے کی کوشش کریں، تو وہ ایک بچہ اٹھ کے کہے کہ ماں کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ماں کی شناخت کو معدوم نہیں کیا جا سکتا، گویا کہ وہ خود چھپنا چاہ رہا ہوتا ہے، ماں کو مد مقابل کھڑا کرتا ہے، کس کے؟ دوسروں کے سامنے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی صورتحال اس وقت یہی ہے، مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، اب ایک اشرافیہ ہے، ایک مقتدرہ ہے، یہ پورا کا پورا جو اشرافیہ، یہ جو پورے کا پورا بد نظم ٹولہ ہے، سارے کا سارا جو فریب ہے وہ در اصل مفادات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے، وہاں پر ان کے اغراض و مقاصد پورے نہیں ہوتے، پھر وہ مذاکرات سے انکاری ہو جاتے ہیں، مذاکرات کے عمل کو سبوتاج کر دیتے، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو ایک ہی ہے، ایک ہی بیانیہ کہ ہم ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے، کسی بھی جتھے کو ہم ریاست پر قابض نہیں ہونے دیں گے، ریاست پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ریاست سب کی سانجھی ہوتی ہے، ریاست مقتدرہ کے لیے بھی، ریاست رعایا کے لیے بھی، ریاست حاکم وقت کی بھی ہوتی ہے، اور ریاست ایک عام رعایا کی بھی ہوتی ہے۔ جب ایک عام رعایا ریاست کے نظم کا حصہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، ریاست کی شفقت، ہمدردی، قانون، حقوق، یہ سارے کچھ اس کا تقاضا کرتا ہے، تو وہ جو مافیا اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ پھر مد مقابل کھڑا ہو کے ریاست کی رٹ کا بیانیہ بناتا ہے اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ہے، اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں، ہر لحاظ سے اپنا حصہ ڈالیں، ویڈیوز بنائیں، ہائی لائٹ کریں، چارج کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، تحریریں لکھیں، کچھ شیئر کریں، مواد ایسے کا ایسا، ریاست کے خلاف بغاوت نہیں، بلکہ ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست پر قابض وہ جو مافیا ہے، وہ جو اشرافیہ ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، ریاست کی جو شفقت برابر تقسیم ہونی چاہیے اس کا تقاضا کرنے کے لیے، ریاست نے جو حقوق سب پر برابر نافذ کر دیں، جو حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ریاست کی ہے، اس پر ایک ٹولہ، ایک خاص قسم کا ٹولہ، وہ جتھا بن کے اگر وہاں پر حکومت کے نام پر، سیاست کے نام پر اگر وہ قابض ہے، تو اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں، باہر نہیں نکلے تو آواز بلند کریں، آواز نہیں بلند کر سکتے تو جن کی آوازیں بلند ہیں ان کی آوازوں کو پھیلائیں، مزید لوگوں کو چارج کریں، حوصلہ دیں۔ کوئی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، جو بھی ریاست کا باغی ہوتا ہے وہ اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ آئین کی بات نہیں کرتا، وہ حقوق کی بات نہیں کرتا، وہ برابری کی بات نہیں کرتا، وہ انصاف کی بات نہیں کرتا، وہ سیدھے کا سیدھا جرم کی بات کرتا ہے، وہ سیدھے کا سیدھا فائٹ کی بات کرتا ہے، لڑنے کی بات کرتا ہے، مارنے کی بات کرتا ہے، وہ مذاکرات نہیں کرتا، ٹیبل ٹاک نہیں کرتا، وہ ایک جنگجو ٹولہ سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ ریاست مخالف جماعت نہیں ہے، ایک منظم تنظیم ہے، اور تنظیم نہیں، ایک منظم جماعت بن چکی ہے، جو ریاست کی جو باسی عوام ہے، آپ کی اور میری، ہم سب کے حقوق کی ضامن جماعت ہے، وہ بیدار کرنے، آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی ان کے اقدامات جو ہوئے، آپ آٹے کے حوالے سے دیکھ لیں، بجلی کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یہ سارے کا سارا انہوں نے کچھ کر کے دکھایا۔ اچھا، لا آف لیڈرشپ ایک بک ہے، اس میں پوری کی پوری ڈیٹیل ہے، وہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر باقاعدہ ڈیپتھ میں اگر آپ جا کے ساری ڈیٹیل پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے جتنے بھی لیڈرز ہیں اس دنیا میں جو کامیاب لیڈر ہوئے، ان سارے کے سارے لیڈرز کی کوالٹیز
ان کی عادات قول و فعل میں کوئی تضاد تو نہیں، لیڈر کوالٹیز کہ لیڈر کون ہوتا ہے. اور وہاں پر لیڈر کی ایک پہچان لکھی جو بہت راز کی بات ہے. آپ بھی پڑھیں اس بک کو. اور جو لیڈر ہیں کوالٹی پر مبنی جو لیڈر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو پرکھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص بات جو وہاں پر لکھی وہ یہ لکھی جو مجھے بھی اچھی لگی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام کے سوا کوئی نہیں ہوتا. اس کا نہ کوئی سرمایہ، نہ گاڑیاں، نہ بینک، نہ بیلنس. وہ جب بھی بات کرتا ہے عوام کی کرتا ہے، عوام میں سے نکلتا ہے، عوام کے لیے نکلتا ہے، پھر عوام اس کے ساتھ ہوتی. تو اس وقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک مکمل لیڈرشپ کی ایک چین ہے. اس چین کا حصہ بنیے، اس کی آواز پر لبیک کہیے اور پرامن احتجاج کا حصہ بنیے. اپنے حقوق کا تقاضا کیجیے. ریاست حقوق دینا چاہتی ہے آپ کو، ایک مافیا ان حقوق پر قابض آپ کے ان حقوق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کے حصے کا حق خود کھانا چاہتا ہے. اور ریاست کو قابض اشرافیہ سے بچانے کے لیے اسٹرگل کیجیے. 29 سپٹمبر گھروں سے باہر نکلیے، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ بنی. ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. سلامت رہیں.